اس وقت دنیا بھر کا میڈیا سوال پوچھ رہا ہے کہ حسینہ کہاں ہے؟ آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں، ہم کسی انڈین فلم یا پاکستانی ڈرامے کی ہیروئن نہیں بلکہ بنگلہ دیش کی فارمر پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد کی بات کر رہے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد 5 اگست کو اپنی گورنمنٹ کے ٹاپل ہونے کے بعد سے بنگلہ دیش سے ایسی انڈیا فرار ہوئی کہ اس کے بعد سے پولیٹیکل لینڈسکیپ سے بالکل غائب ہو چکی ہیں۔ کئی دنوں سے CNN، BBC، خلیج ٹائمز، الجزیرہ، فائنینشیل ٹائمز، پورا انٹرنیشنل میڈیا ان کی کھوج میں لگا ہوا ہے۔ آخر انڈیا پہنچنے کے بعد شیخ حسینہ کہاں چلی گئی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال اگست کے پہلے ہفتے میں اسٹوڈنٹس ایجیٹیشن کی شکل میں بنگلہ دیش نے ایک اوور ویلمنگ پبلک ریولوشن دیکھا جس میں کم از کم 600 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ کے نتیجے میں عوامی لیگ کے لانگ سرونگ رجیم کا خاتمہ ہوا اور نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کی لیڈرشپ میں ایک انٹرم گورنمنٹ بن گئی ہے۔ مگر ہاں، وہ سوال تو اب بھی باقی ہے کہ حسینہ کہاں گئی؟ پتہ نہیں چل رہا انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ آخری بار 5 اگست کی شام شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کے ایک ملٹری ایئر کرافٹ کے ذریعے نئی دلی کے نزدیک غازی آباد کے ایئر بیس پر اترتا ہوا دیکھا گیا تھا۔ مودی گورنمنٹ نے ان کے انڈیا پہنچنے کی کنفرمیشن بھی کی تھی۔ NDTV نے بریکنگ نیوز چلائی تھی کہ غازی آباد کے ہنڈن ایئر بیس پر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجے ڈول نے شیخ حسینہ سے ملاقات بھی کی۔ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شیخ حسینہ اپنی بیٹی سائمہ واجد کے ساتھ نئی دلی کے ایک سیف ہاؤس میں ہیں۔ ان کو دلی کے لودھی گارڈن میں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ واک کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، لیکن اس کے بعد شیخ حسینہ ایسی چھوم منتر ہوئی کہ کوئی خبر نہیں۔ اب تو شاید انٹرنیشنل میڈیا کیا بلکہ لوکل انڈین میڈیا نے بھی یہ امید چھوڑ دی ہے کہ وہ اقتدار سے نکالے جانے کے بعد شیخ حسینہ کو دیکھ سکیں گے اور ان کا انٹرویو کر سکیں گے۔ بنگلہ دیش کی انٹرم گورنمنٹ نے شیخ حسینہ کو بلڈی رائٹس میں سینکڑوں ہلاکتوں کا مین پرپیٹریٹر اور ایبیٹر قرار دیا ہے۔ ان کا بنگلہ دیشی ڈپلومیٹک پاسپورٹ ریووک کر دیا گیا ہے۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے ایک انٹرویو میں ڈاکٹر محمد یونس نے کہا کہ اگر انڈیا چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش شیخ حسینہ کی واپسی کی ڈیمانڈ نہ کرے اور وہ انڈیا میں ہی رہے تو شیخ حسینہ کو اپنی زبان بند رکھنی ہوگی۔ ڈاکٹر یونس کے ان الفاظ نے انڈین آفیشلز میں بے چینی پھیلا دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی لیگ کی سب سے بڑی فارن بیکر مودی حکومت نے بھی شیخ حسینہ کے حوالے سے انٹرنیشنل ڈگنیٹریز سے ملاقاتوں میں بہت کوشش اور انٹرنیشنل فورمز پہ بالکل خاموشی برقرار رکھی ہے۔ انڈین ایکسپریس نے اپنی ریسنٹ رپورٹ میں اور اس انالیسس میں کہا کہ شیخ حسینہ انڈیا کے لیے ایک ڈپلومیٹک ہیڈ ایک بن چکی ہے۔ دراصل اپنے ملکوں سے فرار ہونے والے پولیٹیشنز کو شیلٹر دینے میں انڈیا کا ایک اپنا ریکارڈ ہے۔ دلائی لاما نے 1959 میں چین سے بچ کر انڈیا میں پناہ لی۔ افغان لیڈر نجیب اللہ کی فیملی نے بھی 1992 میں انڈیا میں ہی پناہ لی تھی۔ شیخ حسینہ خود 1975 میں اپنے والد شیخ مجیب الرحمان اور فیملی کے دوسرے افراد کی ملٹری کو میں قتل کے موقع پر اپنی بہن شیخ ریحانہ کے ساتھ انڈیا میں ریفیوجی رہی اور اس وقت بھی وہ اپنی بیٹی سائمہ واجد کے ساتھ انڈیا میں ہیں، لیکن کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کس سے کانٹیکٹ میں ہیں اور کب تک انڈیا میں رہیں گی، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بنگلہ دیش کے چیف پروسیکیوٹر محمد تاج الاسلام کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ کے ٹرائل کے لیے پبلک پریشر بڑھ رہا ہے اور اس بیک گراؤنڈ میں ڈھاکہ کے انٹرنیشنل کرمنل ٹرائبونل نے شیخ حسینہ کی انڈیا سے ایکسٹریڈیشن کے لیے پروسیڈنگز بھی شروع کر دی ہیں۔ بنگلہ دیش میں عوامی انقلاب کی لیڈر اور بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پہلے ہی انڈیا سے مطالبہ کر رہی ہے کہ شیخ حسینہ کو فوری گرفتار کر کے بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال گھوم رہا ہوگا کہ بنگلہ دیش آخر کس طرح شیخ حسینہ تک ایکسس حاصل کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 2013 میں بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان
ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہوئی تھی جو دونوں ملکوں کے فیوجیٹیوز اور پروکلیمڈ آفینڈرز کی ریپیٹریشن سے متعلق ہے۔ عجب کوئنسیڈنس ہے کہ یہ ٹریٹی شیخ حسینہ کی گورنمنٹ میں ہی ہوئی تھی اور اب ان کے ہی خلاف استعمال ہونے جا رہی ہے۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق جس کرائم کے لیے ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ کی گئی ہو وہ دونوں ملکوں میں پنشیبل آفنس ہونا چاہیے اور اس کی سزا کم از کم 1 سال قید ہو۔ مگر اس ایگریمنٹ کا آرٹیکل 6 کچھ ایگزیمپشنز کی بات بھی کرتا ہے، جس کے مطابق اگر جرم پولیٹیکل نیچر کا ہو تو دونوں ملکوں میں اس ایکسٹریڈیشن کا انکار بھی ہو سکتا ہے اور اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ اس وقت شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش میں قتل، فورسڈ ڈس اپیئرنسز، جینوسائیڈ اس جیسے سنگین ہینیس کرائمز میں ابیٹمنٹ کے چارجز کا سامنا ہے۔ ان کیسز میں ان کے لیے انڈیا میں پولیٹیکل اسائلم لینا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو سکتا ہے۔ شیخ حسینہ کے بیٹے سجیب واجد نے بھارتی میڈیا آج تک کو انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کی مدر نے انڈیا، امریکہ، UK اور فن لینڈ سمیت کسی ملک میں اسائلم کے لیے اپلائی نہیں کیا اور وہ بہت جلد بنگلہ دیش واپس جائیں گی۔ My mother has not applied for asylum in any country. She has not made any plans. She does eventually want to go back to Bangladesh. She does not want to spend her life outside. Whether she returns to politics or not, she would like to go back to Bangladesh. دوسری جانب ڈھاکہ ٹریبیون کو انٹرویو میں انٹرم گورنمنٹ کے لا منسٹر آصف نظر الاسلام نے بتایا کہ بنگلہ دیش کسی بھی وقت ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے تحت انڈیا سے شیخ حسینہ کی ڈیپورٹیشن کی ڈیمانڈ کرے گا۔ گویا اگر بنگلہ دیش کی انٹرم گورنمنٹ ڈپلومیٹک چینلز پر ایکسٹریڈیشن کی بات کرتی ہے تو انڈیا کے لیے ریفیوز کرنا مشکل ہو جائے گا اور سب کو اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ حسینہ کہاں ہے، آخر کہاں چھپی ہیں۔